السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ 21 جولائی ہے آج اور منگل اور سن ہے 2020۔ گرما گرمی ہے اسلام آباد میں، پولیٹیکل گرمی بھی ہے۔ 2-3 بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی کمیٹی کی پارٹی کی جو میٹنگ تھی اس میں سے اٹھ کے چلے گئے۔ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، خفا ہوئے، راضی ہوئے، کیوں چلے گئے، سمجھتے کیا ہیں اپنے آپ کو۔ بہت زیادہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مسلم لیگ نون کی جو اگلی چوائس جو ہیں وہی ہو سکتے ہیں۔ اس پر یہ امپورٹنٹ آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ملاقات بھی ہوئی ہے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے قائدین کی، اور اے پی سی کے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں، دوسرے معاملات بھی ڈسکس ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مطیع اللہ جان جو پہلے وقت ٹی وی میں پروگرام بھی کرتے تھے، نون ہیں، اپنے ٹویٹس کی وجہ سے بڑی کھل کر بات کرتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں ان کو چند لوگوں نے اغوا کیا، جو فوٹیجز آئی ہیں اس میں وردی پہنی ہوئی ہے اے ٹی سی کی۔ کس نے اغوا کیا ہے یا اغوا ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ شبلی فراز صاحب نے یہ کہا کہ یہ بات طے ہے کہ مطیع اللہ جان اغوا ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی فوری طور پر اگر کسی ادارے نے انہیں اٹھایا ہے تو ان کو فوری طور پر گورنمنٹ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، عدالت میں ان کو پیش کر کے چارجز جو ہیں وہ ان کے اوپر ریکارڈ کا حصہ اس کو بنائے۔ بہرحال صحافی کمیونٹی جو ہے اس میں ایک بڑی بے چینی ہے، لیکن میں تھوڑا سا اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے۔ ہم یہ آج دیکھیں گے کہ یہ جو آزادی ہے یہ کیا صرف صحافیوں کے لیے ہے؟ کیونکہ افتخار الدین صاحب نے ایک جج کے بارے میں بات کہی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو ایف آئی اے نے بھی ان کو پکڑا، اور میں نے دیکھا بہت جو ہمارے دوست ہیں لبرلز انہوں نے ٹویٹ کیے کہ جی پوچھا جائے افتخار الدین سے کہ یہ کس کے کہنے پر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور سب کچھ۔ تو یہاں پر میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا جو مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا، لیکن 7 ججز کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ وہ بیک سٹیبر ہیں، ہپوکریسی ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہوئی، 1 گھنٹے کے اندر مطیع اللہ جان جب یہ خبریں آئیں کہ وہ مسنگ ہیں تو بی بی سی نے بھی سٹوری کر دی، ویسٹرن میڈیا بھی، اور کس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ پاکستان کی فوج کو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ کنیکشن کیسے اسٹیبلش کر لیا گیا کہ ان کو پاکستان کی فوج نے اٹھایا۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو پھر مجھے ایک 5th جنریشن وارفیئر کی کہانی بھی سمجھ آئی۔ اور بھی چیزیں میں اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو یہ واقعہ ہے، لیکن بہرحال مطیع اللہ جان کی جو اس طرح سے جو اغوا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور فوٹیج میں دیکھا کہ ان کو جن لوگوں نے اٹھایا ہے وہ ان کو زد و کوب بھی کر رہے ہیں، ان کو اس وقت ہٹ بھی کیا گیا۔ قطعی طور پر پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کسی کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں آپ گرفتار کریں، پرچہ درج کرنا چاہتے ہیں پرچہ درج کریں، اور اگر کسی کے ساتھ آپ نے فزیکل کوئی میتھڈ یوز کرنا ہے تو آپ کے پاس جسمانی ریمانڈ ہونا چاہیے، اس میں بھی مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہوا واقعہ، اور اب گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ فوری طور پر مطیع اللہ جان کو ریکور کروائے، اور یہ جو ایک بے چینی ہے صحافیوں میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ انٹرنیشنل جو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس پر میں بات کرنا چاہوں گا، بلکہ میں اپنا یہ جو وی لاگ ہے یہ میں شروع بھی اس سے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ہماری آپ کی میری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ دیکھیں چائنا اور انڈیا کے جو کنفرنٹریشن ہے اب وہ اس میں انٹرنیشنل پلیئرز آنا شروع ہو گئے ہیں، اور 2 جو ان کے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں امریکہ کے، وہ ان کو ساؤتھ چائنا سی میں بھیج رہا ہے، اور جو ایک جو شپ برطانیہ کا ہے ایئر کرافٹ کیریئر ایچ ایم ایس کوئین الزبتھ، اس کو انہوں نے پیسیفک میں موو کیا ہے، اور یہ سب کچھ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو چائنیز ایمبیسڈر ہیں برطانیہ میں، انہوں نے اس بات کو بڑا کنڈم کیا ہے، اور انہوں نے برطانیہ سے کہا ہے کہ آپ یہ اس معاملے میں اس طرح سے نہ آئیں۔ یعنی اب جو گھیرا امریکہ اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ چائنا کے گرد تنگ کر رہے ہیں، اس میں آج مزید جو 11 کمپنیاں ہیں چائنا کی اس کو امریکہ نے بلیک لسٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ نے بھی آپ دیکھیں
جو واوا کمپنی ہے، وہ جو 5G کا جو بہت بڑا، یہ 2016-17 میں جب پریزیڈنٹ شی پینگ گئے تھے برطانیہ اور وہاں پر ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، اب برطانیہ اس سے بیک آؤٹ کر گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چائنا کو اب بالکل کاؤنٹر کرنے کے لیے اور انڈیا جو ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے یہ اس طرح سے ساری موو ہو رہی ہے. یہ بہت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. انڈیا نے، جو میں نے پہلے بھی اپنے ایک وی لاگ میں کہا ہے کہ اس سال جو ان کی جو ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اس میں سنگاپور بھی ہے، اس میں جاپان بھی ہے، آسٹریلیا کو بھی بلایا ہے انڈیا نے، اور امریکنز تو اس میں ہوتے ہی ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ جو ہے یہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے. جو پاکستان جو ایشیا میں سب کانٹیننٹ میں جس نے ایک الائنس بنایا ہے، یہ بیلٹ ون روڈ انیشیٹو جو ہے ان کا، اس میں اب ایران بھی شامل ہے، پاکستان ہے، اس میں نیپال بھی شامل ہوا ہے، اس میں اور بھی بہت ساری جو ریاستیں ہیں وہ شامل ہوں گی. لیکن میں آپ کو یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہا ہوں کہ زلمے خلیل زاد اور جو امریکن ایڈ دینے والی ایجنسیز ہیں، انہوں نے یہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ساری، ازبکستان، ترکمانستان، ان کے ساتھ گفتگو کر کے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو بہت پیسے دیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کے ساتھ بھی زلمے خلیل زاد نے یہی گفتگو کی ہے کہ آپ چائنا جو ہے اس کی آپ مدد نہ کریں تو ہم آپ کی ڈیمانڈز مانتے ہیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں. تو اس وقت صرف ایک چائنا ہے جو امریکہ کو چبھ رہا ہے، اور پھر جب چائنا چبھ رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی. تو پاکستان کے ادارے انڈر اٹیک ہیں، پاکستان انڈر اٹیک ہے، پاکستان کی فوج جو پاکستان کی سلامتی کی ضمانت ہے. یہ آپ کے سمجھنے کی بات ہے دوستو ساتھیوں کہ اس کے اوپر بے پناہ تنقید آ رہی ہے. اور یہ جو آج مطیع اللہ جان والا واقعہ ہے یہ قابل مذمت ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو کس طرح استعمال کیا گیا ہے پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے لیے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے یہ جو ہمارے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہیں، LOC پر جو واقعات ہو رہے ہیں، چائنا کو جس طرح گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران کو جس طرح آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں IMF نے پاکستان کا جو کہا کہ جی ہم ریویو دوبارہ کریں گے. IMF ایک پولیٹیکل بینک ہے نا، FATF جو ہے وہ آ گیا پھر دوبارہ. تو پاکستان کا بھی گلا مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ چائنا کا ساتھ چھوڑیں. آج کی جو کہانی ہے مطیع اللہ جان، دیکھیں آزادی صحافت کے ہم سب دائیں ہیں، اور کسی کو بھی بغیر آپ کوئی چارج کیے کسی کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. اور گرفتاری بھی اگر کرنی ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ بتائیں. پینک اور یہ جو اس وقت جو انسرٹینٹی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھے. دن دہاڑے G6 میں فوٹیجز اویلیبل ہیں کہ وہ آپ مطیع اللہ جان کو اٹھا کے لے گئے، اور وہ وردی بھی پہنی ہوئی تھی. بھائی اگر آپ نے اٹھایا ان کو تو آپ انہیں کورٹ آف لا کے سامنے پروڈیوس کر دیں، آپ ان کے اوپر جو چارجز ہیں اس کو آپ پبلک کر دیں. مجھے یقین ہے ابھی بھی کہ اگر یہ سب کچھ جو اسلام آباد میں ہوا ہے تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے کہ سائبر کرائم والے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے جو ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے ججز جو ہیں ان 7 ججز کو جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کیس میں یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو معاملات ہیں، ان کی جو بیگم کے نام جو جائیداد ہے وہ FBI کے پاس جانے چاہیے انویسٹیگیشن کے لیے اور سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے. اس پر مطیع اللہ جان نے کہا کہ یہ بیک سٹیبر ہیں، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، یہ ہپوکریٹ ہیں، یہ منافق ہیں. بہت انہوں نے وہ لینگویج استعمال کی جو نہ آزادی صحافت اس کو اجازت دیتی ہے، کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو سائبر، اور اس پر سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس بھی لیا. اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں افتخار الدین صاحب نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں نازیبا زبان استعمال کی، تو ان کو سپریم کورٹ نے بلایا، اور اس وقت وہ ایک جج تھے ان کے خلاف جب نازیبا زبان افتخار الدین صاحب نے استعمال کی. تو یہ سارے لبرل ہمارے یہ جو محترم ہیں بڑے، عباس ناصر ہوں، مبشر زیدی ہوں، اور ایون مطیع اللہ جان صاحب ہوں، یہ سارے جو ہمارے دوست ہیں، میں سب کے نام آپ کو دکھا سکتا ہوں، سینئرز ہیں، میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جناب افتخار الدین سے پوچھیں کہ یہ کس نے کہا تھا کہ یہ کرے. اور افتخار الدین کو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پر فوج کا ایک نمائندہ بنا کے پیش کیا، اور اتنی بے عزتی اور اتنی پاکستان کی جو فوج ہے اس کے اوپر گند اچھالنے کی کوشش کی. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ اگر افتخار الدین سپریم کورٹ کے ایک جج کے بارے میں زبان استعمال کرے تو اس کی گرفتاری بھی جائز ہے، لیکن اگر میں صحافی ہوں یا کوئی اور صحافی اگر کوئی استعمال کرے 7-8 ججز کے بارے میں
تو وہ آزادی صحافت ہے. یہ کیسا یہ دوہرا معیار ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے، نمبر 1. سیکنڈلی مجھے یہ بتائیے کہ جیسے ہی یہ خبر آئی کہ جی ان کو وہ مسنگ ہے، تو یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر بی بی سی نے بھی خبر دے دی، سوشل میڈیا پورا پاکستان کی مسلح افواج، پاکستان کی ایجنسیز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ کس نے بتایا انہیں کہ یہ پاکستان کی فوج نے کیا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں سمجھ آ گئی. کچھ بھی ہو جائے، ایک مقصد ہے کہ پاکستان کی فوج کو آپ بدنام کریں. ابھی ایک یہیں پہ رکیے. جسٹس مقبول باقر نے فیصلہ دیا، ان کے بینچ نے، وہ جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے خواجہ برادران کی. اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ سے ایک اور کانشس کی آواز بلند ہوئی ہے، اور وہ ہے جسٹس مقبول باقر، اور اللہ کرے کہ وہ محفوظ رہیں. یعنی اب آپ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کا وہ ادارہ جس پر پاکستانی ناز کرتے ہیں، جنہوں نے وہ کام کیا جو 70 سال میں نہیں ہو سکا تھا، ان بڑے بڑے مافیاز کو نکالا، حکومت سے نکالا، اب اس کے اندر بھی ڈویژن ڈالنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. یعنی جو فیصلہ ان کے مطابق ہو تب سپریم کورٹ بہت اچھی ہے. اب خواجہ برادران کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے تو سپریم کورٹ اچھی ہے. نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا ہے تو سپریم کورٹ بہت بری ہے. یہ دوہرے معیار جو ہیں، یہ 5th جنریشن وارفیئر کی یہ کلاسک مثالیں ہیں. شبلی فراز صاحب نے جو کہا کہ جی اس میں تو یہ تو بات طے ہے کہ مطیع اللہ جان صاحب کو اغوا کیا گیا، تو اس کے بعد it has become responsibility of the government to recover مطیع اللہ جان ASAP. کیونکہ دن دہاڑے اسلام آباد میں اغوا ہونا، اور وہ بھی جو وردیاں انہوں نے جو شرٹس پہنی ہوئی ہیں وہ اس طرح کی سرکاری، یہ قطعی طور پہ غلط. اور ایک چیز جس سے میں بہت ڈسٹرب ہوا ہوں، اس فوٹیج میں جب مطیع کو وہ پکڑ رہے ہیں تو اس کے ساتھ وہ اس کو زدوکوب بھی کر رہے ہیں، which is not justified. انتہائی یہ قابل مذمت بات ہے. اگر آپ کسی کے آپ اوپر چارج لگانا چاہتے ہیں، آپ چارج لگائیں، آپ گرفتار کریں، لیکن یہ اختیار کس نے دیا آپ کو کہ آپ آ کے مار پیٹ کریں اور اس طرح پینک پھیلائیں اور اس طرح بے یقینی. بہرحال یہ ایک بڑا سنگین واقعہ ہے. میں نے جو دوسری اس کی جو چیزیں بتائی ہیں وہ میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ وہ بھی ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے ادارے اس وقت انڈر اٹیک ہیں. بغیر ثبوت کے کسی چیز کو بھی پاکستان کے اداروں سے لنک کر دینا، یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے. اور آزادی، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آزادی صحافت ہے اس کے نام پر یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پیدر آزاد ہیں، آپ کسی کو بھی گالی نکالیں، کسی کو بھی جو چاہے الفاظ استعمال کریں. بہت ساری چیزیں ایسی ہمارے دوست کر جاتے ہیں جن کو ہم آزادی صحافت کے نام پر ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.